بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن أولياؤه إلا المتقون۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے، صلوات و سلام۔ صلوات و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم۔ اللہ جل جلالہ وعم نواله وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا، اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، اخر مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے تاجدار کھڑی عارف باللہ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس عظیم ہستی کے صدقے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا ایک عظیم احسان کہ اللہ نے اس مرد قلندر کو ہماری سرزمین کشمیر میں یہاں پر بھیجا کہ ان کے فیضان سے کشمیر کے سارے اولیاء فیضان پا رہے ہیں۔ وہ ہستی جو غوث پاک کی نائب ہے پنجاب میں اور کشمیر میں، اور جس کو غوث پاک نے 12,000 اولیاء کی سرداری کا تاج عطا فرمایا۔ وہ ہستی کہ جس کی زبان سے جو نکلے اللہ وہ پورا کرتے ہیں، جو غازی بھی ہے، قلندر بھی ہے اور دمڑی والا بھی ہے۔
غازی کی اپنی شان، قلندری کی اپنی شان، اور دمڑی والا ہونا بذات خود ایک بہت بڑی شان ہے۔ وہ کریم ہستی کہ جن کے مریدوں کے مریدوں کے مرید، جس کو لوگ عارف کھڑی میاں محمد بخش کہتے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے مزار پر بھی کوئی بندہ جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ وہ ہستی کہ جن کے فیضان کا دریا صرف خطہ کشمیر کی اس سرزمین میرپور پر بھی نہیں، بلکہ کشمیر سمیت پورے ہندوستان کے ہر حصے پر بہہ رہا ہے۔ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، آج آپ کا جو ہم ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے، تعارف کروائیں گے، اس ہستی کی کتاب سے کروائیں گے جس کو لوگ میاں محمد بخش کہتے ہیں، اور جس کا اولیاء میں مقام یہ ہے کہ ان کو عارف کہا جاتا ہے، اور عارف وہ ہوتا ہے جو ہر وقت مشاہدہ حق میں ہوتا ہے۔ اور وہ ہستی جس کو میاں محمد بخش کہتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں اولیاء نے کہا کہ میاں محمد بخش عام بندہ نہیں، بلکہ ان کا شمار اولیاء کی قسم ابدال میں سے ہے۔ ان کی کتاب ہے تذکرہ مقیمی۔ کون سی کتاب؟ تذکرہ مقیمی۔ تذکرہ مقیمی سمیت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی چھوٹی کتابیں ملا کر ان کی تعداد بنتی ہے 36۔ یہ بنتی ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان 36 کتابوں کو بھی اگر ان کے بارے میں ہی معلومات حاصل کر لی جائیں تو پتہ چلے گا کہ سنی جو ہے وہ ولی اسے نہیں کہتے جو چھلے لگا کر، جو لے لگا کر، چرسوں کے سوٹے لگا کر ولیوں کے مزاروں پر جو ہے وہ دماغ ڈالنا شروع کر دے، ہم اسے ملنگ کہیں، اللہ کا ولی کہیں۔ نہ، ہمارے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے شریعت کو، طریقت کو، عقائد کو، اصول کو، فروع کو، ہر شے کو اپنے اشعار میں منظم اور مستند طریقے سے بیان کیا۔ میں جو آج ذکر کروں گا یہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی میں کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ مقیمی۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کے دوسرے حصے میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور آپ کا جو ہے وہ مقام، مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا نام پیر شاہ، کیا نام ہے؟ لقب آپ کا غازی، لقب کیا ہے؟ غازی بھی آپ کا لقب ہے، اسد الاساطر بھی آپ کا لقب ہے، اسد المغازی بھی آپ کا لقب ہے، اور دمڑیاں والا بھی آپ کا لقب ہے۔ اصل نام کا آپ کا ہے پیر شاہ۔ اصل نام کیا آپ کا؟ پیر شاہ۔ اصل نام آپ کا پیر شاہ۔ آپ کو، آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر شاہ کیوں کہتے ہیں، یہ دمڑیاں والا کیوں کہتے ہیں، یا پھر آپ کو اسد الاساطر کیوں کہتے ہیں، یا اسد المغازی کیوں کہتے ہیں، یا قلندر کیوں کہتے ہیں، یہ آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ خود تذکرہ مقیمی میں، بلکہ مختلف کتابوں میں، سونی ماہیوال اور دیگر جگہوں پر جہاں پر آپ نے ذکر کیا ہے پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں میرے پیر کا نام تو پیر شاہ ہے، لیکن اس کا ادب اور ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کا جاہ، ان کا منصب میرے دل پر اتنا حاوی ہے کہ ادب کی وجہ سے میں پیر شاہ نہیں کہتا، بلکہ میں انہیں دمڑیاں والا کہتا ہوں۔ ادب کی وجہ سے میاں صاحب جیسا بندہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لے رہا، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں انہیں دمڑی والا کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں
پیر میرا وہ دمڑی والا پیرا شاہ قلندر، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد جو میرے مرشدوں کے مرشد ہیں پیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ادب کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتا بلکہ ان کو دمڑی والا کہہ کر پکارتا ہوں۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ المعروف دمڑیاں والی سرکار، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسب اور نسب یعنی آپ کس خاندان سے تھے، کیونکہ لوگ لگاتے ہیں کہ آپ مغل خاندان سے تھے، کوئی کہتا ہے فلاں خاندان سے تھے، کوئی کہتا ہے فلاں خاندان سے تھے۔ آپ کے نسب کے بارے میں حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے مرید حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری جرت نہیں کہ میں آپ کے نسب کے بارے میں تحقیق کروں۔ آپ نے بھی احتیاط کی ہے، آپ نے بالکل نہیں کہا کہ وہ کون تھے، ان کا نسب کیا تھا، وہ کس خاندان سے تھے۔ نہ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ مقیمی میں پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کے بارے میں لکھا، خاندان کے بارے میں لکھا، نہ ہی آپ کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ پیدا کہاں ہوئے، اور نہ ہی یہ آپ نے لکھا کہ ان کا خاندان کا نام کیا تھا، اور نہ ہی آپ نے یہ لکھا کہ وہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا جو بندہ جس کا شمار ابدال میں سے، جس کو رومی کشمیر کہتے ہیں، جو عارف باللہ ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اور میں کہتا ہوں مجمع البحرین، میں آگے چل کر اس مجمع البحرین میں نے کیوں کہا اس کی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو اللہ عز و جل کا کامل بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ عارف بھی ہے، کامل بھی ہے، ابدال میں سے بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے، اس کے باوجود آپ تذکرہ مقیمی میں کہتے ہیں کہ میں پیرا شاہ غازی کے خاندان کے بارے میں بات نہیں کروں۔ تو اب کوئی تکے لگاتا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی جو اتھینٹک دلیل ہے وہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشینوں میں سے ایک سجادہ نشین کی اولاد حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے اتھینٹک دلیل آپ کی بات ہے کہ جب آپ نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے ایک بات، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پیرا شاہ سے لوگ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سید تھے، سادات میں سے تھے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 36 کتابیں، کتابچے اور کتابیں ساری ملا کر ایک اس میں صرف سیف الملوک کے تقریباً 9,500 اشعار ہیں۔ سیف الملوک میں کتنے شعر ہیں؟ کتنے شعر ہیں؟ 9,500 شعر ہیں۔ صرف ایک کتاب سیف الملوک جو آپ نے تقریباً 27 یا 33 برس کی عمر میں لکھی۔ آپ 36 کتابوں کا مطالعہ کریں، میاں صاحب نے کسی ایک جگہ بھی پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو سید نہیں کہا۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو سید نہیں کہا ہے۔ آپ سادات میں سے نہیں تھے، لیکن کس برادری سے تھے؟ میاں صاحب کہتے ہیں میں اس بارے میں ذکر نہیں کروں گا۔ یہ باتیں میں آپ کو معلوماتی طور پر دے رہا ہوں کہ ہم اس بابے کی نگری میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بابے کا تعارف ہی نہیں۔ دیگے دیتے، چھاڑ چڑھاتے، چادریں دیتے، پھول رکھتے، نیازیں بھی دیتے، حاضریاں بھی دیتے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس مرد کلندر کے قدموں میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو مقام و مرتبہ کیا عطا کیا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے آپ کا جو بچپن گزرا، آپ کا جو بچپن گزرا، یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو بچپن، آپ کا جو گھر تھا وہ علمی اور مذہبی گھرانہ تھا۔ آپ کا گھر جو تھا علمی اور مذہبی اور دینی ماحول والا گھرانہ تھا، یعنی جہاں پر دین پڑھا جاتا تھا اور پڑھایا جاتا تھا۔ آپ نے علم دین سیکھا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بندے نہیں تھے، بلکہ اللہ عز و جل نے انہیں علم دین کا نور بھی عطا فرمایا۔ یہ وہاں پر جا کر ڈھول ڈمکے کرنا، وہاں پر ڈالیاں چڑھانا، کھلے عام کہہ رہا ہوں، قوالی کے نام پر وہاں پر دماغ ڈالنا، اور وہاں پر جو جن کا شیطانی کام کرنا، اور
پھر وہاں پر چرسوں کے سوٹے لگانا، گھنگرو ڈال کر ناچنا، یہ پیرا شاہ غازی کی تعلیمات نہیں ہے۔ میں پیرا شاہ غازی کی آخری وصیت آپ کو بتاؤں گا کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت رحلت بوقت وفات اپنے خلفاء کو وصیت کیا کی؟ تو پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی سے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ جو تھا یا علم دین پڑھتا تھا یا پڑھایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پیرا شاہ غازی ہمارے اولیاء جاہل نہیں، یا اللہ عز و جل انہیں ظاہری علم عطا کرتا ہے، یا اللہ عز و جل انہیں علم لدنی وہ باطنی علم عطا کرتا ہے کہ ہر کتاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اگلی بات، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جو غازی کہا جاتا ہے، پیر شاہ آپ کا نام ہے اور غازی آپ کا لقب ہے۔ اور غازی اس مرد مجاہد کو کہتے ہیں جو اسلامی لشکر کی طرف سے کافروں کے خلاف اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے اور زندہ واپس آئے۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو اوائل عمری تھی، جوانی کی جو عمر تھی، تو اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ نمبر ایک ہے کہ آپ ایک تاجر تھے۔ کیا تھے؟ آپ نے تجارت کی، اور تجارت کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اور آپ عام تاجر نہیں بلکہ آپ متمول اور دولت مند تاجر تھے، اور رزق حلال کے لیے سیروا فی الارض زمین کی سیر کیا کرتے تھے۔ ایک قول یہ، اور دوسرا قول یہ ہے جو آپ کو غازی کہا جاتا ہے اور اسد المغازی کہا جاتا ہے۔ اسد المغازی وہ جو جنگوں کا شیر ہو، اور اسد الاساکر وہ جو لشکروں میں اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہو۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا زمانہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس صوفی منش کا زمانہ ایک ہی تھا، اور آپ نے اورنگزیب کا جو زمانہ تھا وہ اورنگزیب سے پہلے جو نااہل اور جاہل قسم کے اور شیطان قسم کے جو حکمران تھے، اور انہوں نے جو دین سے غداریاں کی، وہ ایک کھچڑی سی بنی ہوئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک صوفی منش بادشاہ تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار مسجدیں بنوائی، اور سب سے بڑا علمی شاہکار 500 مفتیان اکرام کو اکٹھا کر کے آپ نے فتاوی عالمگیری مرتب کروایا، جو آج ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز میں فقہ حنفی کی متداول کتابوں کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کا دور تھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا، یعنی آپ دونوں کا دور ایک ہی تھا۔ تو پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب اسلامی سلطنت پر برا وقت آیا، لوگ جو ہے وہ بدکماش ہوئے، اور جو بے راہ روی کا شکار جو اس وقت کے گورنر وغیرہ تھے ان کی غلطیوں کی وجہ سے لوگ جو بے عملی کا شکار ہوئے، تو پیرا شاہ غازی نے اورنگزیب عالمگیر کی مدد کرنے کے لیے اس کی فوج میں شمولیت اختیار کی، اور لشکر اسلام اور اعلاء کلمت الحق اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے عملی طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ اس لیے آپ کو غازی کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو اسد الاساکر کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو اسد المغازی کہا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھیے گا، بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ کبھی ڈرپوک نہیں ہوتا۔ آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیں، آپ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا پڑھیں، بلکہ چھوڑیں یہ نچلے درجے کے ہیں، نچلے درجے کے اولیاء ہیں۔ آپ حضرت علی کی زندگی کا پڑھیں، حضرت عثمان علی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، حضرت عمر فاروق کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سب پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہو۔ ان ساری کی زندگیوں کو اٹھا کر پڑھے، ان سب نے تلوار کے ذریعے اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا۔ تو پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر عمل کرتے ہوئے ان بزرگوں کی، صحابہ کی، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود حصہ لیا۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے دین حق کی سربلندی کے لیے تلوار کے ساتھ، صرف زبان کے ساتھ نہیں، صرف قلم کے ساتھ نہیں،
بلکہ تلوار کے ساتھ عملی طور پر میدان جہاد میں حصہ لیا، اس لیے آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ آپ کو دمڑیاں والی سرکار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آگے کا بتا یہ ترتیب بچپن کا ذکر کیا، جوانی کا ذکر کیا۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح کیے۔ کتنے نکاح کیے؟ 2 نکاح۔ ایک زوجہ سے آپ کی اولاد ہوئی اور 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ اور ایک زوجہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ جس زوجہ سے اولاد ہوئی ایک بیٹے کا نام تھا میاں سامن جی۔ کیا نام تھا؟ دوسرے بیٹے کا ذکر نہیں، نام کا ذکر تذکرہ مکیمی میں دوسرے بیٹے کے نام کا ذکر ہے۔ تذکرہ مکیمی کس کی کتاب ہے؟ میاں صاحب۔ کس کی کتاب ہے؟ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو میاں دین محمد یہ جو پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے 2 تھے، ان 2 میں سے ایک کا نام ہے میاں سامن جی۔ میاں سامن جی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا میری دنیاوی دولت کا وارث تو ہے، اور آپ کے حکم سے میاں سامن جی جو پیرا شاہ غازی کے بیٹے تھے، آپ کے حکم سے یہ پرانا میرپور مسجد سراجم، سراجم جو کا نام ہے، مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد سراجم۔ یہ پرانے میرپور کوئی ایریا ہے، کوئی علاقہ ہے، اس میں ایک مسجد تھی، مسجد سراجم۔ آپ نے اپنے بیٹے میاں سامن جی کو وہاں پر بھیجا، فرمایا کہ وہاں پر نماز بھی پڑھایا کر، لوگوں کو دین کی تبلیغ بھی کیا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جاہل نہیں رکھا تھا، بلکہ انہیں روحانیت کا علم بھی عطا کیا تھا، کتابی علم بھی عطا فرمایا تھا۔ اس لیے تو مسجد میں ڈیوٹی لگی ہوتی، اور ان کا آج بھی مزار پرانے میرپور پر موجود ہے۔ اور پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے وہ پکا مزار تعمیر کروایا تھا، اور آج بھی وہاں پر پرانے میرپور میں ان کا مزار میاں سامن جی کا بھی اور پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ صاحبہ کا مزار پرانے میرپور میں موجود ہے۔ بعض اوقات میں جب ڈیم چڑھتا ہے وہ ڈیم میں آ جاتا ہے۔ سمجھا نہیں سب؟ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو سلسلہ ہے طریقت کا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ طریقت ہے، آپ مرید تھے حضرت سیدنا شاہ محمد امیر بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے مرید تھے اجر شاہ مقیم، وہ مرید تھے سید محمد مقیم محمد الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ مرید تھے حضرت سید جمال اللہ حیات المیر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ سید جمال اللہ حیات المیر رحمۃ اللہ علیہ یہ آگے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نسل پاک میں سے آپ کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، آپ کے مرید بھی تھے، اور وہ مرید تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ مرید تھے حضرت شیخ سید ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ حضرت ابو القاسم منقاری کے، وہ حضرت ابو الفرات الطوسی کے، وہ حضرت شیخ علاؤدین رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ حضرت شیخ ابو الحسن قریشی کے، وہ حضرت خواجہ عبد العزیز یمنی کے، وہ حضرت شیخ عبد الواحد تمیمی کے، وہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ حضرت شیخ جنید بغدادی کے، وہ حضرت شیخ سری سنتی کے، اور سری سنتی مرید تھے حضرت معروف کرخی کے، حضرت معروف کرخی مرید تھے حضرت داؤد طائی کے، حضرت داؤد طائی مرید تھے حضرت حبیب اجمی کے، حضرت حبیب اجمی مرید تھے حضرت حسن بصری کے، اور حضرت حسن بصری کو خلافت دی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر ملتا ہے، اور سلسلہ قادریہ کیونکہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے جو تھے وہ شیخ تھے۔ سلسلہ قادریہ کا پرانا نام سلسلہ جنیدیہ، کون سا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جو چلا، میں یہ بات کر چکا ہوں یہ داتا صاحب کے تعلق میں۔ تو سلسلہ جنیدیہ جو ہے یہی سلسلہ قادریہ ہے، اس کا نیا نام سلسلہ قادریہ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ کتنے ہیں؟ کتنے واسطے ہیں؟ 3 واسطے ہیں۔
ان واسطوں کے ذریعے آپ جا کر غوث پاک کے مرید بنتے ہیں، غوث پاک میں جا کر مرید بنتے ہیں، آگے جا کر کرتے کرتے حضرت امام حسن بصری کے، امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت علی کے مرید بنتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین کشمیر پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تذکرہ مقیمی میں، تذکرہ مقیمی لکھنے والا بندہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نائب کے طور پر اس خطہ کشمیر اور پنجاب میں جس بندے کو بھیجا، اس بندے کا نام پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے نہیں بھیجا تذکرہ مقیمی میں، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بہت سے خلفاء تھے، آپ کے بہت سے خلفاء تھے، ان بہت سے خلفاء میں سے بڑا مشہور نام ہے ایک تو پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں پر قبر مبارک ہے، اس کے ساتھ ایک اور قبر ہے، دیکھیے نا آپ لوگوں نے، یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا ہے۔ کون ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے؟ بولے نا کون ہے یہ میاں صاحب کے پردادا ہیں؟ میاں دین محمد، یہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں۔ پیرا شاہ غازی کے مرتبہ یہ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، انہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، اور ان کو دین خود سکھایا، روحانیت خود سکھائی، اور خلافت کا تاج بھی عطا کیا، اور قرب اتنا تھا، یوں بولے بیٹے بچپن سے یہ پیرا شاہ غازی کے ساتھ تھے، اور قرب اتنا تھا کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بوقت وفات حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا میاں دین محمد سے کہا تھا، میاں دین محمد تیری رضا میں میری رضا ہے، جس طرح تو راضی اس طرح میں راضی ہوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دو خلفاء باقی بھی ہیں، ان میں سے دو خلفاء، ایک میاں دین محمد، اور میاں دین محمد کا اتنا قرب تھا پیرا شاہ غازی سے کہ کوئی بندہ بھی میاں دین محمد میاں صاحب کے پردادا کے واسطے کے بغیر پیرا شاہ غازی تک پہنچ ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ حاجی پیر بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام تھا نصیب خان، کیا نام تھا ان کا؟ یہ دلی میں تھے، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ میں تیرا پیر ہوں، کسا زمین ہے وہاں پر پہنچے، میں نے آگے لفظ استعمال کیا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمع البحرین ہیں، دو روحانی جو فیض ہیں وہ آپ پر جا کر میاں پیرا شاہ غازی کے ملتے ہیں۔ آپ پیرا شاہ غازی کے خلیفہ اول میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، کون؟ میاں صاحب، نسلاً آپ میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، اور ظاہری آپ نے بیعت کی ہے صحیح غلام سے، صحیح غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، کس سے؟ صحیح غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے حضرت بدو شاہ عبدال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بدو شاہ عبدال رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے حاجی پیر بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال کے وقت فرمایا تھا، دین محمد میری سجادگی تیرے ذریعے چلے گی، میری سجادگی تیرے ذریعے چلے گی، دنیا تیرے پاس آ کر سلامی کیا کرے گی۔ نمبر 2، اور حاجی بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تھا نصیب خان، کیا نام تھا؟ نصیب خان۔ ان سے ارشاد فرمایا پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے فرمایا کہ نصیب خان میرا فقر تیرے ذریعے جاری ہوگا۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ظاہری بیعت تھی وہ بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور آپ کو نسلاً فیض ملا میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی دو سمندر جو تھے طریقت و شریعت کے، اور نسلاً اللہ عز و جل نے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی نسلاً بھی آپ کو فیض ملا اور آپ کو ظاہری فیض بھی پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ اچھا، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہتے ہیں دمڑی والی سرکار، ایک آپ کو کلندر بھی کہتے ہیں،
کلندر کی بات بتا رہا ہوں۔ کلندر آسان لفظوں میں اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کے دل و دماغ میں ہر وقت تصور ہو تو اللہ کا ہو، اس کی نگاہ ہو تو رب کی طرف، وہ مانگے تو رب کو مانگے، اور خوشی رہے تو رب کی رضا میں رہے۔ اور دوسرے لفظوں میں نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ یہ ہے جس کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ مطلب رمضان میں کہتے ہیں شیطان کو قید کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں نا۔ یہ کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان نہیں کرواتا، یہ ہمارا نفس کرواتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ بولے نا سارے، کیا کہتے ہیں اسے؟ نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ ہمیشہ برائی کو اکساتا ہے۔ کلندر وہ ہوتا ہے جو نفس امارہ کو بھی نچا کر رکھتے ہیں۔ نفس امارہ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ بس کچھ نہ کر سکتے۔ اس لیے آپ کو غازی بھی کہتے ہیں، کلندر بھی کہتے ہیں، اور دمیا والی سرکار بھی کہتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ خواب میں تشریف لائے، یا غزلیہ مکاشفہ کشف کے ذریعے آپ نے غوث پاک کی زیارت کی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پیرا شاہ جا روزانہ 1,00,000 سکہ ٹکا رائج الوقت لوگ تجھے نظر و نیاز دیا کریں گے۔ اگر سنا پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، بندہ نواز کرم تو بہت ہے، پیسہ تو ملے گا، لیکن میری ایک عرض ہے۔ اچھا کیا عرض؟ یہ ہے کہ اگر اتنا روپیہ اتنا مال آیا تو میری تو آگے اولاد بگڑ جائے گی۔ کیا کہہ رہے؟ میری اولاد کیا ہو جائے گی؟ بگڑ جائے گی۔ یہ تو پیسے کی جو ہے نا وہ اس میں تقدوں میں لگ جائے گی، تو فقیری تو گئی۔ تو فرمایا ٹھیک، 1,00,000 روپیہ تو میرے مزار پر لوگ جو ہے وہ بطور نظر دن چڑھائیں گے، ان میں سے 1,25,000 دبی اللہ عز و جل تجھے عطا فرمائے گا۔ میں یہاں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو کیا تھا، آج تک قیامت تک، بلکہ قیامت تک کے لفظ سوال ہے، قیامت تک یہ معاملہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دنیا مانگی تو کیا ہوا، یہ ہوا۔ نہ انہوں نے مانگی نہیں تھی، بلکہ انہیں غوث پاک کی بارگاہ سے یہ فیض عطا کیا گیا تھا۔ میں طویل نہیں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ وہ سے حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی 4 بیٹھیں، کتنی؟ ایک ہے یہ ملوٹ شریف، ایک ٹھاکرا ادھر، یہ جس کو کھڑی شریف کو بولتے ہیں، اور یہیں پر یہ مزار شریف سے 1.5 کلومیٹر کے ایریے پر ہے، اور جہاں پر وہ پتھر آج بھی موجود ہے کہ جس کے ساتھ 12 سال ٹیک لگا کر آپ نے اللہ عز و جل کے ذکر میں غرق ہو کر رب کو یاد کیا ہے، اور آج تک آپ کی پیٹھ کا نشان اس پر موجود ہے۔ ٹائم کم ہے، مختصر بتا رہا ہوں۔ تیسری بیٹھک ہے آپ کی یہ کھڑی شریف کے حافظ دربار شریف کے ساتھ ہی، اور چوتھی بیٹھک ہے آپ کی بوڑھا جنگل ہے، یہ دینا کے قریب، روہتاس کے قریب، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو وہیں پر دفنایا جائے، مگر آپ کے منہ بولے بیٹے میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو زخمی کیا گیا ڈاکٹر کی طرف سے، تو آپ سے کھڑی شریف کے حضرات نے کہا کہ ان کو وہاں پر لے چلتے ہیں۔ تو اس وقت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میری مرضی تو یہی ہے کہ مجھے یہاں پر دفناؤ، بڑے بڑے بادشاہ تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں مال و دولت بھی خوب ملے گا، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ گے، اور اگر وہاں پر لے کر گئے نا تو تم دال روٹی کھاؤ گے، کبھی مریدوں کو کھلا سکو گے، کبھی نہیں کھلا سکو گے۔ تو میاں دین محمد رحمۃ اللہ علیہ، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پردادا نے عرض کی تھی کہ بندہ نواز ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کھڑی شریف لے کر دیں۔ تو اس وقت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اس وقت فرمایا تھا دین محمد جو تیری رضا وہی میری رضا ہے، جو تیری رضا ہے وہی۔ 15 شعبان سن 1155 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور یہاں پر آپ کا مزار بنا۔ پیرا شاہ غازی، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آخری الفاظ تھے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی ہمارے خاندان میں سے سجادہ نشین ہوگا وہ کبھی نماز قضا نہ کرے۔ یہ میں ان کے لیے جو وہاں پر جا کر کو رہ ڈالتے ہیں، وہ کبھی نماز قضا نہ، کبھی آنکھ کا زنا کرے، نہ کبھی نفس کا زنا کرے، زنا سے دور رہے،
اور کبھی بھی عمل میں ریاکاری نہ کرے، نہ نماز چھوڑے نہ بنا کرے، کبھی ریاکاری لوگوں کو دکھلانے کے لیے کچھ نہ کرے۔ وہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو بھی میری اس بات پر عمل کرے گا، زبان سے جو نکالے گا اللہ اسے پورا کر دے گا، زبان سے جو نکالے گا اللہ اسے پورا کر دے گا۔ تو ٹائم کم ہے ورنہ میں کچھ اور چیزیں بھی آپ سے عرض کرتا۔ یہ منگل والے دن 7 مارچ کو پیرا شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے مبارک ہے، ضرور آپ بھی فاتحہ شریف پڑھیں۔ اور بات طویل ہو جاتی ہے، 7 مارچ مغرب کی نماز کے بعد، چونکہ شب برات شروع ہو جائے گی 15 شعبان کی رات، مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ جو ہمارے 6 نوافل ہم بڑے عرصے سے 17-18 سال سے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، وہ واجبات پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، آئیں گے نا؟ اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل صلاۃ محفل ہوگی اور صلاۃ التسبیح 9 بجے ادا کی جائے گی۔ کتنے بجے؟ سارے بولیں کتنے بجے؟ آئیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ شب معراج کی محفل ہوئی، آپ کی محنتوں سے، آپ کی لگن سے اللہ عز و جل نے اس سے بڑی کامیابی عطا فرمائی، بڑی رونقیں لگی، بڑا اللہ کا کرم ہوا۔ اور میں کہتا ہوں جو مسجدیں آباد کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کو آباد فرمائے۔ سازشی قائم لوگ، میں کہنا نہیں چاہتا، جو یہاں کی تصویریں کھینچ کر فلاں کا داڑھا لٹکا ہوا تھا وہ تصویر کھینچ کر کسی مولوی کو بھیجتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے، میں نے پہلی بار میں ایسے بات کر رہا ہوں، میں ایسے بندے سے، وہ بندہ ایک دو ہی ہے، وہ ہماری مسجد پر دبا، وہ میں باری لفظ نہیں کہنا چاہتا، میں نے ایک خط لکھا ایک مرتبہ مدینہ شریف کچھ عرصہ پہلے، واللہ خدا جانتا ہے، 1-2 منٹ دیں گے آپ کو؟ واللہ خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، میرے یہ بات توجہ سے سننا، میرے اس دل میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج تک اللہ کے سوا کسی کا خوف آئے گا میرے اس دل میں، میرا رب جانتا ہے، میرے اس دل میں رب کے سوا کبھی کسی کا خوف، نہ کسی بادشاہ کا روب آیا، نہ کسی بیوروکریسی میں سے کسی کا، نہ آرمی میں سے کسی کا، نہ پولیس میں سے کسی کا۔ میرے دل میں اگر ڈر ہے تو میرے مولا کا ہے۔ نمبر 2، میرا معیار محبت کسی سے، میں اگلی پہ ٹائم نہیں لوں گا، میں آج لوں گا، میرا کسی سے معیار محبت کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں یہ بندہ دین کا کام کس طرح کرتا ہے۔ جتنا کوئی ہماری مسجد کے قریب ہے، اس مسجد کا کسی بھی مسجد کے قریب ہے، جتنا کوئی بندہ دین کا کام کرتا ہے، یہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹے، میرے شاگردوں کی عمر کے، میرے پاس پڑھنے والے کئی ایسے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ان کے جوتے بھی سیدھے کیے۔ میرے قریب وہی ہوتا ہے، وہی ٹھہر سکتا ہے جو بندہ مسجد کے ساتھ مخلص ہے۔ اور نمبر 3، یہ سب کے لیے انتظامیہ سمیت، محلے سمیت، نمازیوں سمیت، میں ایسا نہیں ہوں اتنا ڈرپوک یا اتنا کچا بندہ، مجھے کوئی جیسے مولویوں کا ہوتا ہے حضرات کا، اور جی محلے والے نے مولوی چینج کرو، یہ بات میں تو نہیں بات کر رہا، او جی وہ تو کوئی دوسری داتری سی تھی، دوسری بانی سی تھی، دوسرا اسلام پڑھنے یہ کرتے ہیں نا عموماً، وہ انتظامیہ نہیں مانی جی مولوی نہیں فارغ کرو، مجھے تو کہتے ہیں الباس شرم آتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت، صحابی رسول، وہ 3 بندوں میں سے ایک بندہ جسے آقا نے ارشاد فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اشراف بشر میں سے ایک بندہ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ مصر والوں کے پاس آپ کو امام بنا کر حضرت فاروق اعظم نے بھیجا، مصر والوں نے وفد بھیجا آپ کے پاس، حضرت فاروق اعظم کے پاس، اور کہا کیا؟ کہا عمر ساتھ کو نماز پڑھانا نہیں آتی۔ اس کو کہہ رہے ہیں صحابی رسول کے بارے میں، یعنی یہ سلسلے، یہ منافقانہ پالیسی چلتی آ رہی ہے۔ ہماری مسجد اس علاقے کی سب سے آباد مسجد ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ بزرگ موجود ہیں۔ اکثر اسلام صاحب سے میری ایک وہ جملہ مجھے کہتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا اپنا درد ہے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ بعض اوقات ایسے بندے کو بھی عزت دے دیتے ہیں جو عزت کے قابل نہیں۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں، عزت کرنے میں اور ڈرنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ لوگ عزت کرتے ہیں تو یہاں پر بیٹھے
جسمانی لحاظ سے آپ نے مجھ سے طاقتور نہیں موجود ہوں. اور میں آپ کو واضح طور پر کہوں، ایسے بندے کا میں نے خود ایسے لوگوں کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں ایسے بندے سے جو اس طرح کے کام کرتا ہے، اگلے جمعے مجھے خود پتہ چل جائے گا، وہ خود بھاگے گا. اور میں کہتا ہوں خدا کا قہر نازل ہو اس پر، اس کی نسل پر، خاندان پر، اور اس اڈے پر جس جگہ بیٹھ کر وہ اللہ کے گھروں کو اجاڑنے کی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں. اور ان لوگوں پر بھی اللہ کا قہر ٹوٹے. اور ان لوگوں کا نام میں نے اس خط میں لکھا. اور خدا جانتا ہے میں شکایت کسی سے نہیں، میں شکایت اس ہستی کی بارگاہ میں کرتا ہوں جو مدینہ شریف میں آرام فرما ہے. میں نے نام لکھ کر بھیجے کہ یہ ایجنٹ، یہ دین دشمن مولویوں کے ایجنٹ بنے ہوئے آقا آپ کے گھر، آپ کے رب کے گھر کو کے ساتھ یہ سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں یا ہدایت ملے یا یہ نیست و نابود ہو جائے. اور میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے انتظامیہ کہے یا میں اتنا کچروں کے کسی کو اتنی جرأت ہوں کہ مجھے کہے کہ چلو جی چھوڑو چلے جاؤ. میں کرنے دیتا ہوں کسی. میری زندگی کے جوانی کا بہترین حصہ اس مسجد کو آباد کرنے میں گزرا ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے یہ کہا ہے، لیکن میں اس شیطان کو بتا رہا ہوں کہ جو یہاں سے تصویریں کھینچ کر اور یہاں کی مخبریاں کسی مولوی کو جا کر سناتا ہے، پتہ نہیں ٹکے لیتا ہے، وہ خنزیر جو لیتا ہے وہ نہ کھائے. فیض محمدی جو یہاں پر تقسیم ہوتا ہے اس خیرات کو سمیٹنے کی کوشش کرے. میں کہتا ہوں اس کا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا، باطن بھی روشن ہو جائے گا. یہ میں مولوی علی اصغر میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی کہے میری داڑھی سفید ہوتی جا رہی ہے. بھائی میں 21 سال کا تھا اس مسجد میں آیا، میں نے بڑی سازشیں، بڑے لوگوں کو دیکھا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. مجھے تو یہاں کے مولویوں نے یہی بھی کہا تھا کہ تجھے ہم پھونک مار کر اڑا دیں گے. آج اس رب کے کرم سے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے قدموں کا صدقہ سب سے زیادہ اللہ نے رونق یہیں پر عطا فرمائی. اور میں ان لوگوں سے، اس بندے سے خاص طور پر میں انتہائی غم ہوں اس بندے کو. میں کسی کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں، میں کسی مولوی کے ہاتھ چوموں نہ چوموں، پیر میں قبضہ خود کو نہیں کہہ سکتا، دین فروش کو میں مفتی نہیں کہہ سکتا، دین فروش کو نہ پیر کہہ سکتا ہوں، نہ مولوی کہہ سکتا ہوں، نہ ڈاکٹر کہہ سکتا ہوں. میں ہاتھ اسی کے چوموں گا جو در رسول کی حاضری دے گا اور در رسول پر جو ہے وہ دین اسلام کی سرحدوں پر پہرا دے گا. اور میں پھر بار دن عرض کرتا چلوں یہ ایسا نہیں ہوں میں کہ مجھے کوئی یہ کہے جی چل سکے. تو بھائی میں کوئی چھولے بیچنے جہاں کھڑا ہوں. میں نے اس گھر کو اللہ کے اس گھر کی سرحدوں پر اور اس کی آبادی پر پہرا دیا ہے. اور اس شیطان سے اور اس کے گماشتوں سے اور اس کے جو ہواری ہیں ان سے میں یہ کہوں گا جن کے ساتھ جن مولویوں کو جو ہے وہ رپورٹنگ دیتا اور جن کے کہے پر چلتا، خدا تجھے بھی غارت کرے گا، یہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اور خدا تجھے بھی غارت کرے گا جس کا تو ساتھی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. اور جس نے بھی رب کے کسی کی گھر سے حجاج بن یوسف نے کیا تھا، یزید نے کیا تھا، ہلاکو نے کیا تھا، اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھا. ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں سرکار کی، اور تو سنت پر عمل کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی کی، ابو جہل کی سنت پر. خدا کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں، میرے حضرات جانتے ہیں ادھر، یہ حضرات جانتے ہیں، میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے ملے گا کیا، مجھے دیا کیا جائے گا. رب کا کرم ہے یہاں پر وہ بندے بیٹھے موجود ہیں جنہوں نے مجھے 10 کلام جگا دیے اس علاقے میں، 5 کلام 6 کلام دیے. لیکن میں نے انہیں یہ جملہ کہا رب کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے دو، کسی مدرسے کو دے دو، کسی مسجد کو دے دو. اگر پردہ رکھنا مقصود نہ ہوتا تو ادھر موجود ہے. پرسوں رات کی بات ہے، میرے گھر حضرات آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں اللہ کو بات کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا اگر آپ ایک اشارہ کریں میں کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کو سونے میں توڑ دیں. لیکن میرے دل میں یہ پھڑے نہیں مار رہا. چند ٹکوں کے لیے اور چند روپوں کے لیے اور ٹھیکیداری کے لیے ہم ٹھیکیداری کرنے دیتے ہیں یا کسی کو، یا اللہ کے گھر میں بگاڑ ڈالنے دیتے ہیں کسی کو. میری جب تک جان میں جان ہے میں آیا مرضی سے ہوں، جانتا ہوں بزرگوں کی مرضی سے جنہوں نے میری یہاں پر ڈیوٹی لگائی.
مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے. یہ آپ لوگ اتنے دور سے آتے ہیں, کوئی کہاں سے آتا ہے, یہ سارے کے سارے اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں. اب اس ایک شیطان کی وجہ سے میں پنڈ پوڑی چکا تھا نسا بات, چلو جی ٹھیک ہے, بات بہت لمبی ہوگی, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا, اللہ کے گھر میں آئیں اللہ کی یاد کے لیے. شیطان تو وہ بھی آتا ہے, لیکن وہ بگاڑ اور وسوسے ڈالنے کے لیے. میں پھر کھول کر عرض کروں گا, اپنی حرکتوں سے باز آئے ورنہ مسئلہ بنے گا. کیا بنے گا؟ مسئلہ بنے گا. کیا بنے گا اس کے لیے؟ مسئلہ بنے گا. اور میں واضح طور پر اسے پیغام دے رہا ہوں, نسلیں اجڑ جائیں گی, خاندان اجڑ جائے گا, اور بالخصوص وہ اڈا اجڑے گا جس اڈے پر بیٹھ کر تو یہ کام کرتا ہے. خدا نے تجھے غارت نہ کیا تو میرا نام علی اصغر نہیں, اٹھتا ہے. بس سنتے پڑھو.